الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کا یہ جمعہ ہم سب انتہائی غم کی حالت میں اور درد و تکلیف کی حالت میں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے بھائی فلسطین کے اندر جو موجود ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان کو پانی اور کھانے کے لیے اور دواؤں کے لیے تڑپایا جا رہا ہے. وہ بھوک پیاس سے اور علاج کے بغیر تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے: انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا عرب کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، دنیا کے جس خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اس لیے اس کے درد کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. پچھلے جمعہ اسی عنوان سے گفتگو کی گئی تھی اور اس میں نے کسی قدر تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ اسرائیل ہے کون اور یہ فلسطین میں کیسے پہنچا اور پھر اس نے کیسے اپنی حکومت بنائی، اور اسی طرح بیت المقدس کی حقیقت کیا ہے اور وہاں اس کی فضیلت کیا ہے، مسلمان کا جو اس جگہ سے اس خطے سے عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ان تمام باتوں کو کسی قدر تفصیل سے پچھلے جمعہ بیان کیا گیا تھا. ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو اسرائیل اور فلسطینی کی جنگ ہے، اس جنگ کی وجہ کیا ہے. لیکن پھر بھی بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کیوں ہو رہی. اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ہندوستان کی جنگ ہوئی، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور پھر انگریزوں نے قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں کو غلام بنایا، یہاں کے رہنے والوں کو پریشان کیا، اسے تکلیف پہنچاتا تھا. یہی صورتحال فلسطین کی بھی ہے. ہندوستان کے رہنے والے وہ لوگ ہیں جو اصل ہندوستان کے باشندے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں کے رہنے والے ہمارے آباء و اجداد ہیں. انگریز یہاں آیا تھا اور اس کا مقصد تھا تجارت کرنا. وہ صرف تجارت کی غرض سے آیا تھا اور اس نے پناہ مانگی اور یہاں کے بادشاہوں نے اس کو پناہ دے دی. لیکن وہ تجارت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ملک پر اس نے قبضہ جما لیا اور آیا تھا یہاں پناہ لینے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اور یہیں کے باشندوں کو اس نے غلامی پر مجبور کر دیا اور یہیں کے باشندوں کو ستانا شروع کر دیا. اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے اس کی کوشش کی اور سب نے مل کر کے انگریز کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں جانیں بھی گئی، لیکن ملک آزاد ہوا اور آج ہم الحمدللہ اس آزاد ملک کے اندر ہیں. یہی صورتحال فلسطین کی بھی ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا اپنا وطن ہے جو اہل عرب ہیں. یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے وہاں جا کر پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں پر غضب کی بات کہی ہے کہ وباؤ بغضب علی غضب. اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور مسکنت ڈال دی ہے. دنیا بھر میں مارا پھرتا تھا، کہیں اسے ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، لیکن فلسطین میں آیا، وہاں کے مسلمانوں نے اسے پناہ دے دی، وہاں رہنے لگا. رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ اب زمینیں خرید لیں. وہاں زمین اس نے خریدنی شروع کی. اس کا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت اس نے زمین خریدنا شروع کر دی. اس کا منصوبہ یہ ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر حکومت کرنے کے قابل کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے. اس کا یہی نظریہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے مستحق
اور حکومت کرنے کا اختیار صرف اور صرف یہودیوں کو ہے، کوئی اور قوم پوری دنیا پر حکومت نہیں کر سکتی۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے فلسطین میں زمین خریدنا شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں زمین خرید کر کے دنیا کے جس خطے میں بھی یہودی ہیں اسے بلا کر یہاں آباد کریں گے اور ایک آزاد ریاست بنائیں گے، اور وہ آزاد ملک اسرائیل کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے قریب میں جو ملک ہے اس ملک پر حملے کریں گے اور اس ملک کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اوپر ہم قابض ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ اس کا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت فلسطین میں اس نے زمین خریدنی شروع کر دی۔ یہ لگ بھگ 1940 کی بات ہے۔ اس وقت جب انہوں نے زمین خریدنی شروع کی تو دنیا بھر کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، چونکہ علماء کرام اس کے منصوبے کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے حالات کو، یہودیوں کے نفسیات کو، یہودیوں کے جذبات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں کے اندر تو بغض بھرا ہوا، وما تخفی صدورہم اکبر، یہ جو زبان سے کہتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، اپنے بغض کا اظہار جو اپنے زبان سے کرتے ہیں یہ تو تھوڑے بہت ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، اور اس سے زیادہ اس کے دل میں چھپے ہوئے مسلمانوں کے تئیں بغض و عداوت۔ ایک جگہ اللہ فرماتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان سے خوش نہیں ہو سکتے، مسلمان کو دوست نہیں بنا سکتے، یہ حتیٰ تتبع ملتہم، ایک ہی صورت ہے کہ مسلمان اس کے مذہب کو اختیار کر لے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے صاف صاف اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس لیے علماء سمجھتے تھے کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ اس وقت فتویٰ دیا، ہندوستان سے بھی علماء نے فتویٰ دیا، فلسطینیوں کو منع کیا کہ آپ ان یہودیوں کے ہاتھ اپنی زمین نہ بیچیں، ان کے ہاتھ زمین بیچنا حرام ہے۔ بعض لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین بیچنا ناجائز کیسے ہو سکتا؟ یہ تو اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اس بات کا اختیار ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی آ کر کے بس سکتا ہے، اپنی زمین خرید سکتا ہے، اپنا گھر بنا سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اگر وہ اسلامی ریاست میں رہ کر کے امن کے معاہدے کے ساتھ رہے، فتنہ نہ پھیلائے، تو اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ حرام کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں کہ یہودوں کے ہاتھ زمین بیچنا حرام ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس مسئلہ یہی ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی دوسری قوم آ کر کے بسنا چاہے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی قوم رہنا چاہے، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ زمین لے کر رہے، اگر امن کے ساتھ رہے، فتنہ نہ پھیلائے، تو ملکی قانون کو مان کے رہے۔ لیکن یہ جو یہودی فلسطین کے اندر جو زمین خرید رہے ہیں وہ ایک خاص منصوبے کے تحت خرید رہے ہیں، اس لیے اس کو ناجائز کا فتویٰ دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت زمین خریدنا ناجائز ہے، اس کے ہاتھ زمین بیچنا ناجائز ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے، افسوس کی بات ہے، فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچ لی، چونکہ وہ بڑی رقم دے رہے تھے۔ لوگوں نے زمین بیچی، اب ہوا یہی کہ یہودیوں نے جہاں کہیں بھی یہودی تھے آباد، ان کو بلایا اور وہاں بسانا شروع کر دیا فلسطین کے اندر۔ دھیرے دھیرے جب اس کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تو اب مسلمانوں سے زمین خریدتے نہیں تھے، اب ان کی تعداد بڑی ہو گئی، اب زمین خریدتے نہیں تھے، جارحیت کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ اس کی زمین چھینتے تھے اور اسے دھکیلتے تھے کہ یہاں سے نکلو، اس شہر کو خالی کرو، اس گاؤں کو خالی کرو۔ اور ہوا وہی کہ لوگوں کو دھکیلتے دھکیلتے ایک قصبے کے اندر اس کو محصور کر دیا۔ تو شروع میں مسلمانوں نے تھوڑی بہت زمینیں بیچی، بعد میں اس نے قبضہ کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے زیادتی کے ساتھ زمینیں ہڑپنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آج سے تقریباً 75 سال قبل جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، اسی موقع پر فلسطین کی حکومت بھی بن رہی تھی۔ یہاں یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، وہاں فلسطین میں اسرائیل کی حکومت بن رہی تھی، اور برطانیہ نے اور امریکہ نے اس کی پشت پناہی کی، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ ایک حکومت تسلیم کر لیا گیا اور اس کو ایک بڑی قوت مل گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ جب اس کی حکومت ہو گئی تو اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کے حصے میں پوری فلسطین جو ملک شام میں ہے اس کا حصہ جو ہے وہ 42% حصے اس کے ہوں گے اور 48% جو زمین ہے وہ فلسطینی کے ہوں گے۔ لیکن آج آپ اس کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیے
تو 12% زمین پر مسلمان آباد ہے، 36% زمین مسلمانوں کی اسرائیل نے چھین لیا، اور یہ غاصبانہ چھینا، زبردستی مسلمانوں کو مار کر، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مار کر کے اس کی زمین چھین لی۔ آج جو وہاں کے فلسطینی مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایسے ہی جنگ ہے جیسے اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اپنی زمین لینے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے کیا تھا، وہی جنگ وہاں بھی ہو رہی ہے۔ یہاں تو کم خونریزی ہوئی ہے، لیکن فلسطین میں بہت خونریزی ہوئی ہے۔ آئے دن وہاں کے نوجوان، نہتے نوجوان، برسوں سے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے نہتے مسلمان جن کے ہاتھ میں پتھر ہے، جن کے ہاتھ میں اینٹ ہے، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈے ہیں، اور اس کے سامنے اسرائیل کی فوج، جس کے سامنے توپ ہے، جس کے سامنے بندوق ہے، جو بارود لے کر کھڑے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور اسی پتھر سے اس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ جانا جا رہی ہے، لیکن یہ قوم بھی تلی ہوئی ہے کہ ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، جان دیں گے تو دے دیں گے۔ آج اسی کی لڑائی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ پانی سر سے آگے بہنے لگا، اسرائیل نے حد کر دی۔ اب اگر آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے، پچھلے تیسرے سال آپ حضرات نے سنا ہوگا، رمضان کے مہینے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کے اسرائیل کی فوج نے بمباری شروع کر دی، گولی چلانا شروع کر دی، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہی جب ان کو اتنا پریشان کیا، دبایا ہے، کچلا ہے، تب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے جان دے دیں گے؟ ایسے نہتے ہاتھ جان دینے سے تو بہتر ہے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ اسی لیے ان لوگوں نے پتھر سے مقابلہ کرتے کرتے تیاری کی، اور تیاری کر کے اب اس پوزیشن میں ہے کہ ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ حماس کے حملے نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل، جس کو پوری دنیا سپر پاور طاقت مانتی تھی، اس کو بھی ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ دنیا میں آج تک کی تاریخ میں اسرائیل کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ لیکن انہوں نے بھی ظلم و زیادتی کی حد پار کر دی۔ عالمی سطح پر یہ قانون ہے کہ جب کوئی دو حکومت کے درمیان لڑائی ہوگی تو ایک حکومت دوسرے حکومت کو تکلیف پہنچائے گی، دوسری حکومت کی فوج کو مارے گی، اس کی فوجی چھاونی پر حملے کرے گی، لیکن عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بزدل قوم مجاہدین حماس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے، اس لیے مجاہدین پر حملہ کرنے کے بجائے عوام پر حملہ کر رہی ہے اور عوام کو سینکڑوں کی تعداد میں مار رہی ہے۔ آج اس کی فوج ابھی چند دنوں پہلے ایک ہاسپٹل کے اوپر جہاں 500 لوگ تھے، ہاسپٹل کے اندر اس ہاسپٹل کو منہدم کر دیا، اس پر بمباری کر دیا اور وہاں 500 لوگ مارے گئے۔ تو یہ بزدل قوم ہے جو مجاہدین حماس سے لڑ نہیں سکتے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ عوام کو مار رہی ہے۔ لیکن آج دنیا تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے کہ یہ عالمی سطح پر جو قانون ہے اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ عالمی سطح پر بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی بھی اگر جنگ ہو تو کسی بھی جنگ میں فارس بم کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ فارس بم کا استعمال کر رہا ہے۔ عالمی قانون ہے کہ کوئی بھی جنگ میں آدمی کیمیائی بم استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیمیائی بم استعمال کر رہا ہے۔ ہر قانون کو توڑ رہا ہے، لیکن اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا، برطانیہ کر رہا، اور یورپ کے ممالک جو اس کے ہم نوا وہ سب کے سب اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج اسلامی ممالک جو مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر ہے، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ اگر بیان بھی دیتے ہیں تو صرف زبان سے بیان دے رہے ہیں، کوئی بھی آج فلسطین کے ساتھ نہیں۔ آج فلسطین کے مسلمان نہتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی، کھانے پینے بند ہے، بجلی بند ہے، ان کے ساتھ دوائیاں ان کی روک دی گئی ہے، دوائیوں کی گاڑی لگی ہوئی ہے لیکن بارڈر سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، قیامت کا ایک منظر ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کا یہ جمعہ ہم لوگ انتہائی غم کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے لا یسلمہ ولا یخذلہ۔ مسلمان کا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کبھی اپنے بھائی کو نہتہ نہیں چھوڑ سکتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی اپنے فلسطینی بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی مدد کریں گے۔ اسلام کہتا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے۔ جیسے عمارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی رہتی ہے، ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچتی ہے، یہی صورتحال مسلمان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے لیے
عمارت کے مانندہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ہاتھ میں ڈالا، انگلی کو انگلی میں، اور ایسے کر کے بتایا کہ ایسے دونوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے ہیں جس طرح سے ایک جسم ہو اور جسم کے اعضاء ہو، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو اس کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی دنیا کے جس خطے میں بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور ہم سے جو ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اصل تو اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے فوج جانی چاہیے، اور فوج ان کی دفاع کرے اور ان کا ساتھ دے۔ لیکن ہم عام مسلمان بھی چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بنی اسرائیل حکومت کی جو بنی ہوئی مصنوعات ہیں، ان کے جو پروڈکٹ ہیں، ان تمام کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ بہت بڑا خسارہ اس کو ہوگا، اور پورے ملک میں یہ تحریک چل رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ نیوز جس کے اندر دے رہا ہے کہ عرب ممالک کے اندر اسرائیل کے بنے ہوئے جتنے پروڈکٹ ہیں، بڑے بڑے مال والوں نے اپنے مال سے نکال کر کے باہر کر دیا کہ ہم اسے نہیں بیچیں گے، ہم اسے نہیں رکھیں گے، ہم اس کو اقتصادی نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ہمارے پیسے سے گولی خرید کر کے، بم خرید کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیپسی کی بوتل خرید لی یا ایک ہم نے کولڈ ڈرنک خرید لی تو اس سے کیا ہونے والا، 100 روپیہ 50 روپیہ سے کیا ہونے والا؟ میرے بھائیوں، اس 100 روپیہ اور 50 روپیہ سے کیا ہوتا جانتے ہیں؟ 100 روپیہ میں 2 گولی آتی ہے، بندوق کی 2 گولی 100 روپیے میں آتی ہے۔ اگر ہم 100 روپیہ کے کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں تو ہمارے 100 روپیے سے 2 گولی خرید کر کے ہمارے فلسطینی بھائی کے سینے میں وہ اسرائیل داغ رہا۔ اس لیے اگر ہم اس 2 گولی کو روک دیں تو سمجھیے کہ ایک فلسطینی بھائی کی جان کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سے جو ہو سکتا ہم وہ کریں گے، اور ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ اسرائیل کی مصنوعات یہ ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کو اس کی علامت بتائی تھی کہ اس کا جو بار کوڈ ہوتا اس کے سامان پر، اس کے شروع میں 729 لکھا ہوتا، 729، یہ اگر لکھا ہوا ہے شروع میں تو سمجھ جائیے کہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کیجئے، اسے نہ بیچیے نہ اسے خریدیے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، 2 کام کر سکتے ہیں، ایک تو اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور دوسرے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ لوگوں تجزیہ نگاروں نے بتایا ہے، ابھی میں نے کل ایک رپورٹ دیکھا کہ پورے دنیا کے اندر اسرائیل کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس کے مصنوعات کا، اور اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ روزانہ 11 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ روزانہ اسرائیل کا 11 کروڑ کا نقصان روزانہ ہو رہا پوری دنیا میں بائیکاٹ ہونے کی وجہ سے۔ سوچئے کتنا بڑا نقصان۔ اس لیے آج ہم 2 کام کر سکتے ہیں کہ اس کے مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کا عہد کر لیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اس کی مصنوعات نہیں کھائیں گے، ہم دوسرے ملک کا کھائیں گے، اپنے ملک کا کھائیں گے، اس کے ملک کی بنی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کریں گے، اور دوسری دعا کریں گے۔ اگر اتنا کر لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ فلسطین میں تمہارے مسلمان بھائی کو مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، اس کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اس کے جسم کو جلائے جا رہے تھے، اس کے گھر گرائے جا رہے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ تو انشاءاللہ آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ہو سکتا تھا اس لیے میں نے اتنا کیا ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا تھا، ملکی قانون کی وجہ سے میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، میں اپنے ملک میں رہ کر کے یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا، تو انشاءاللہ العزیز آپ وہاں بڑی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو یقین جانیے فلسطین کی وہ بچے، وہ معصوم بچے، وہ بچیاں، وہ بوڑھے، وہ بوڑھیاں، وہ نوجوان قیامت کے میدان میں آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ تم ملک ہندوستان میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے جب ہماری عزتیں لوٹی جا رہی تھی، ہماری جانیں جا رہی تھی، ہماری عمارت گرائی جا رہی تھی، جب ہم بھوک سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، دواؤں کے بغیر مر رہے تھے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک جنگل میں آگ لگ گئی اور اس آگ لگنے میں لوگ جنگل کے سارے جانور تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لاتا اور اس کے اوپر پانی ڈالتا، دوسرے جانوروں نے مذاق اڑایا کہ تمہارے چونچ بھر پانی سے کیا ہونے والا ہے؟
تم نے یہ کیوں کوشش کی، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا مذاق اڑا لو، لیکن اگر کل تاریخ لکھی جائے گی کہ جنگل میں آگ لگی تھی، کون تماشائی تھا، کون بجھانے والا تھا، تو میرا نام بجھانے والوں میں آئے گا، تمہارا نام تماشائی میں آئے گا۔ سوچ لیجئے قیامت کے میدان میں اگر یہ تفتیش ہو جائے گی کہ فلسطینی کو پر ظلم ہو رہا تھا اور کون تماشائی بنا ہوا تھا اور کون ان کی مدد کر رہا تھا، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم تماشائی بننے والوں میں آئیں گے۔ اگر ہم نے اتنا بھی کر لیا، دعا کر لیا، اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔